أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث السفراء الأكرمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، امام حسن مجتبی علیہ السلام تاریخ شہادت، شب شہادت، اس کی مناسبت سے یہ مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے. حضور ختمی مرتبت کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک حسن و حسین علیہ السلام امام ہیں، قاما او قاعدا، یہ جنگ کریں یا صلح کریں. اور شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کر کے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت دیکھ رہے تھے وہ اس وقت کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، آج کے دور میں ہمارے سامنے آیا. اب دیکھیں تو کچھ ہیں کہ جب امام کا لفظ استعمال ہوتا ہے امام حسن کے لیے یا امام حسین، جب آپ کہتے ہیں امام حسن، امام حسین، تو ان کو اعتراض ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کیوں کہتے ہیں؟ سیدنا حسن کہیے، سیدنا حسین کہیے، یا حضرت حسن کہیے، حضرت حسین کہیے. لفظ امام سے وہ چڑھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل صاف استعمال کرتے ہیں. الحسن والحسین امامان، حسن و حسین امام ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے کہ کچھ ایسے کج فکرے پیدا ہوں گے، ٹیڑھے دماغ کے پیدا ہوں گے کہ جو لفظ امام پر اعتراض کریں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر یہ لفظ استعمال کیا: الحسن والحسین امامان. حسن و حسین یہ دونوں امام ہیں. قاما او قاعدہ، یہ قیام کریں یا قعود کریں، یعنی جنگ کریں یا صلح کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی اعلان ہے: اللہم انی احبہما، او اللہ I love حسن و حسین. فاحبہما، so Allah you love both of them. اور پھر اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے وہ یہ ہے: وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، and oh Allah you love all those who love Imam Hassan and Imam Hussein. So inshallah ta'ala, as we are sitting in this majlis, in the majlis of Imam Hassan alayhi salatu wasalam, what has made us to come to this majlis? The love of Imam Hassan alayhi salatu wasalam. So if we love Imam Hassan alayhi salatu wasalam, it is a proof that Allah Azza wa Jal loves us. Because Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has declared
Allahumma inni uhibbahuma fahibbahuma wa ahibba man yuhibbahuma. Oh Allah, you love all those who love Imam Hassan and Imam Hussain. So if you love Imam Hassan and Imam Hussain, Allah Azza wa Jal in return loves you. تو یہ ان تذکروں کی اہمیت ہے. اور امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو جب آپ دیکھیں تو ایک طرف تو آپ ایک ایگزمپلری فگر ہیں، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ امام ہیں. جو مشہور جملہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین اہل جنت کے سردار ہیں. یہ سرداری صرف جنت میں نہیں ہوگی کہ جنت میں امام حسن اور امام حسین سردار ہوں. عام طور سے اس حدیث کا یہ مفہوم سمجھا جاتا ہے کہ جنت میں امام حسن اور امام حسین سردار ہوں گے تمام جوانوں کے. اب یہاں پہ بھی کش فکری جو لوگوں نے کی وہ یہ کہ امام حسن اور امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو اس کے مقابل میں ایک جھوٹی حدیث بنائی کہ فلاں اور فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ جھوٹے کا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے، اور یہ بھول گئے کہ جنت میں کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں. جنت میں جو ہوں گے وہ سب جوان ہوں گے. تو امام حسن اور امام حسین جنت میں سردار ہوں گے تمام اہل بہشت کے. اب اہل بہشت میں کون کون شامل ہوگا؟ یہ کہیے کہ کون کون شامل نہیں ہوگا. کوئی نبی ایسا ہوگا کہ جو بہشت میں نہ ہو، کوئی رسول ایسا ہوگا کہ جو بہشت میں نہ ہو، کوئی ولی خدا ایسا ہوگا کہ جو بہشت میں نہ ہو، کوئی مومن ایسا ہوگا کہ جو بہشت میں نہ ہو، کوئی متقی ایسا ہوگا کہ جو بہشت میں نہ ہو، کوئی صاحب فضل و کمال ایسا ہوگا کہ جو بہشت میں نہ ہو. تو بہشت میں سب ہوں گے مگر حسن و حسین ان سب کی سرداری کے شرف سے ہم کنار. اب ظاہر ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے سوچے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی، بی بی فاطمہ، تو یہ سب تو ایک ہی ہیں. حضور نے صاف صاف اعلان کیا کہ اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد. یہ سب تو ایک ہی نور کے حصے ہیں، تو ان کا معاملہ الگ ہے. باقی پوری کائنات کے لیے امام حسن اور امام حسین جتنی خوبیاں تصور کی جا سکتی ہیں، جتنے ورچوز تصور کیے جا سکتے ہیں، وہ تمام ورچوز ہائیسٹ لیول پر پروفٹس میں موجود تھے، میسنجرز میں موجود تھے. اور امام حسن اور امام حسین اس لیول پہ ہیں کہ ان موسٹ ورچوس لوگوں کے لیے بھی سرداری کا درجہ حسن و حسین کو حاصل ہے. تو یہ جو ارشاد ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اہل کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ کہ جن کے اندر ایبیلٹی پائی جائے، جن کے اندر اہلیت پائی جائے. یعنی جو لوگ جنت میں جانے کے اہل ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور امام حسن اور امام حسین ان کے سردار ہوں گے. تو ایسا نہیں کہ صرف اسی دنیا میں امام حسن اور امام حسین سردار ہوں گے، اس دنیا میں بھی امام حسن اور امام حسین ان سب کے سردار ہیں جو جنت میں جانے کے اہل ہیں. یعنی جنت میں جانے کا اہل کوئی بن نہیں سکتا جب تک حسن و حسین کو اپنا سردار نہ مانے، اور حسن و حسین کو اپنا سردار وہی مانے گا جس میں جنت میں جانے کی اہلیت پائی جاتی ہے. یعنی وہ تمام لوگ جو امام حسن اور امام حسین کو ماننے والے ہیں، ان کے اندر خوبیاں ہوں گی، کمالات ہوں گے، ورچوز ہوں گی، ایکسلنسز ہوں گے، وہ تمام کوالٹیز ہوں گی جس کی وجہ سے وہ جنت میں جا سکیں، جنت میں جانے کے اہل ہوں. تو ہم اور آپ جو امام حسن اور امام حسین کو اپنا سردار مانتے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ ہم حسن و حسین کو اپنا سردار مانتے ہیں، غیروں کو اپنا سردار نہیں مانتے. اب یہاں پہ ہماری ایک ذمہ داری بھی ہے کہ مسلسل ہم اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ ہمارے اندر وہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی جو ہمیں جنت میں لے جائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر جو جہنم میں جائیں گے ان کی کوئی صفت آ گئی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو جنت میں جائیں گے ان کی جو کوالٹیز ہیں ہمارے اندر سے ان میں سے کوئی ایک مسنگ ہو. تو یہ ایک تربیتی پہلو بھی اس حدیث شریف کا ہے جس پہ ہم کو توجہ دیتے رہنا چاہیے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام وہ پوری کائنات کے لیے مشعل راہ ہیں.
ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ جو گفتگو کا موضوع ہے وہ امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں 3 اہم مسکنسیپشنز۔ ایک مسکنسیپشن جو امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں ہے وہ آپ کی شادیوں کے مسئلے کو لے کے کہ آپ شادیاں بہت کرتے تھے۔ اور دوسرا مسکنسیپشن جو تاریخ میں موجود، تمام چیزیں ہسٹری میں موجود ہیں اور آج کے دور میں جو اہل بیت علیہ السلام سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، بنو امیہ سے جن کو سمپتھی ہے، وہ ان روایتوں کو اپنی کتابوں سے، ہماری کتابوں سے نکال کے لا کے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ آپ شادیاں بہت کرتے تھے، اس کو لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں، نعوذ باللہ، شادیاں کرتے تھے اور طلاق دیتے تھے۔ اور دوسرا مسکنسیپشن کہ نعوذ باللہ آپ کے اندر بہادری کی صفت میں کمی تھی۔ جو بہادری، بریوری ایک ورچو ہے اسلام میں، اس میں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ذرا پیچھے تھے، نعوذ باللہ۔ کچھ لوگ اس کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اور تیسرا مسکنسیپشن جو امام کے سلسلے میں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے وہ معاویہ سے صلح کا جو مسئلہ ہے اس کو لے کے مسکنسیپشن کہ، اور وہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں نعوذ باللہ ہی سولڈ امامہ اور خلافہ فار کمفرٹ اور فار پیس اور اس طرح کی باتیں امام حسن مصطفیٰ کے سلسلے میں لکھتے ہیں۔ تو یہ مین گفتگو، لیکن اس سے پہلے چند جملے امام حسن مصطفیٰ کے کیریکٹر اور کردار کے حوالے سے۔ امام حسن مصطفیٰ، دیکھیں ہمارے دین کا جب آپ خلاصہ بنائیں گے، پورے دین کو آپ نظر میں رکھ کے جب خلاصہ بنائیں گے تو 2 چیزیں سامنے آئیں گی۔ لو فار اللہ عز و جل اینڈ کمپیشن فار ہیومینٹی۔ دین کے جتنے قوانین ہیں، جتنی ٹیچنگز ہیں، سب کو جب آپ نظر میں رکھ کے خلاصہ بنائیں گے تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں 2 ونگز ہیں، اور ان دونوں ونگز کے ذریعے سے انسان پرواز کرتا ہے ایکسلنسز کی طرف، کوالٹیز کی طرف، اللہ کی طرف۔ اور وہ دونوں ونگز کیا ہیں؟ ایک ونگ کا نام ہے اللہ کی عبادت، سرویٹیوڈ ٹو اللہ عز و جل، اور دوسرے ونگ کا نام ہے سروس ٹو ہیومینٹی، سرویٹیوڈ ٹو اللہ اینڈ سروس ٹو ہیومینٹی۔ These are 2 sentences which summarize اسلام۔ اب آپ سورہ الحمد بھی پڑھیں تو سورہ الحمد بھی حقیقت میں جو پورے قرآن کا جسٹ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس میں بھی آپ کو یہ دونوں چیزیں دکھائی دیں گی کہ سورہ الحمد کا ہاف اللہ سے جڑا ہوا ہے، اللہ کے گلوریفیکیشن پہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو سیکنڈ ہاف ہے وہ حقیقت میں ہماری ہدایت، ہماری گائیڈنس، نیک اور اچھے لوگ جن پہ اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں ان سے اٹیچمنٹ، برے لوگ جو اللہ کے غضب کا شکار ہیں، جو لاسٹ ہیں، جو اسٹرے ہیں، ان سے دوری۔ تو ایون سورہ الحمد بھی ہاف ڈیوائیڈ۔ آپ دیکھیں نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے اپنے سرویٹیوڈ کا اظہار کرنے کے لیے، اللہ سے اپنے عشق اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔ اور زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ خمس کیوں دیتے ہیں؟ بندگان خدا کا خیال رکھنے کے لیے۔ آپ قرآن میں دیکھیں جہاں اللہ نے نماز کا ذکر کیا وہیں اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر بھی کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ شاید ہی کوئی جگہ قرآن میں ایسے ملے کہ جہاں نماز کا ذکر ہو اور زکوٰۃ کا ذکر نہ ہو۔ یہ دونوں ٹوئن ہیں، ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن میں ان کو رکھا ہے۔ تو نماز کا تعلق کیا ہے؟ اللہ سے ہمارا کنیکشن۔ How I express my gratitude, my thankfulness to Allah Azza wa Jal. That is salah. اور پھر اس کے بعد میں how I extend my services to humanity. That is zakah, that is charity. اور یہ دونوں چیزیں ہمارے دین کا خلاصہ ہیں۔ تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کو جب ہم ان دونوں پرنسپلز کو نظر میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو آپ کی پوری زندگی، پوری بشریت کے لیے، پوری ہیومینٹی کے لیے، ہم سب کے لیے ایک ایگزامپل ہے اور ایک ایگزمپلری۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، ان کو سب سے زیادہ کون سا ذکر پسند تھا؟ آپ ہسٹری میں دیکھیں گے تو آپ کو بالکل صاف صاف ملے گا، امام حسن مصطفیٰ کو سب سے زیادہ آخرت کا ذکر پسند تھا۔
امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جب وضو کے لیے پانی لایا جاتا تھا اور آپ وضو کے پانی کو دیکھتے تھے تو آپ کے چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی. یہ جب آپ مسجد کی طرف بڑھتے تھے اور مسجد کو آپ دیکھتے تھے، مسجد کے دروازے پہ آپ کی نظر پڑتی تھی، تو آپ ایک دعا پڑھتے تھے جو آج تک امام حسن مصطفیٰ کی ایک لیگیسی کے طور پہ ہمارے درمیان موجود ہے، جس کو ہم نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں، مستحب ہے. یا محسن قد اتاک المسیء، اے پروردگار تیرا ناچیز بندہ، تیرا خطا کار بندہ تیری بارگاہ میں آ رہا ہے. انت المحسن وانا المسیء، پروردگار تو نیکوکار ہے اور میں خطا کار ہوں، مگر پروردگار تو نے حکم دیا ہے کہ جو نیکوکار ہو وہ خطا کار سے درگزر کرے. پروردگار محمد و آل محمد پہ درود بھیج. جس بات کا تو نے حکم دیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود وہ بات تو انجام نہ دے؟ پروردگار تیرا حکم ہے کہ جو نیکوکار ہے اسے چاہیے کہ جو خطا کار ہے اس سے درگزر کرے. پروردگار تو نیکوکار ہے، میں خطا کار ہوں، اس سے درگزر کروں. یہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی عبادت. اب اس کے علاوہ آپ کی سیرت کا ایک عجیب حصہ ملتا ہے کہ آپ نے 25 حج کیے، 25 ٹائمز. 25 ٹائمز جو حج کیے وہ کیسے؟ حج نہیں 25 ٹائمز آپ نے پیدل حج کیے، بیئر فوٹڈ. یہ سب امام کا ڈیڈیکیشن ٹو اللہ عز و جل، امام کا لو ٹو دی کریٹر. کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو چہرے کی رنگت زرد ہو جاتی ہے، مسجد کے دروازے پہ جاتے ہیں زار و قطار ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے راز و نیاز کرتے ہیں. اور 25 حج پیدل، جبکہ آپ کے پاس گاڑی موجود تھی اور تمام چیزیں، صرف اللہ کی بارگاہ میں اپنے لو کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے. کبھی کبھی کچھ بچے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں، نماز کیوں پڑھیں، روزہ کیوں رکھیں، کیا اللہ کو ضرورت ہے؟ اگر آپ کہیں کہ اللہ کو ضرورت ہے تو پھر وہ اللہ نہیں، اور اگر آپ کہیں کہ ضرورت نہیں اللہ کو تو پھر ان کا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم کیوں کریں. تو دیکھیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم 5 ٹائم نماز پڑھیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم حج پہ جائیں. یہ سب ہماری ضرورتیں ہیں. جس طرح سے جو ہم عزاداری کرتے ہیں، کیا عزاداری امام حسین کی ضرورت ہے؟ عزاداری امام حسین کی ضرورت نہیں ہے، عزاداری ہماری ضرورت ہے. عزاداری کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، عزاداری کے ذریعے ہمیں نجات ملتی ہے، عزاداری کے ذریعے ہماری دنیا سنورتی ہے اور ہماری عقبہ آباد ہوتی ہے. یہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے نماز پڑھنے کا، نماز ہم کیوں پڑھیں؟ لیٹ می جسٹ گیو این ایگزامپل. خدا نہ خواستہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے. یو آر ڈرائیونگ آن ہائی وے اینڈ یو کاٹ اپ ان این ایکسیڈنٹ and you fall unconscious. اور پھر اس کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلے you are in the hospital and you are being treated. تو جب آپ کی آنکھ کھلے گی اور آپ اپنے کو کمفرٹیبل ہاسپٹل میں پائیں گے تو سب سے پہلے جو کوشچن آپ کے ذہن میں آئے گا وہ یہ کہ مجھے یہاں لایا کون؟ میں ہائی وے پہ تھا، بالکل دور، بلیڈنگ ہوتی میں مر جاتا. اگر 5 منٹ 10 منٹ میں وہاں پہ ان اٹینڈڈ رہ جاتا تو میں مر جاتا. تو سب سے پہلے آپ کوشچن یہ کریں گے کہ مجھے یہاں لایا کون؟ کیوں آپ یہ کوشچن کریں گے؟ اس لیے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو تھینک یو کہنا چاہتے ہیں، آپ اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہتے ہیں. پتہ چلا کہ جو آپ کو وہاں پہ لے کے آیا وہ ملینر تھا. آپ کو بتایا گیا کہ یہ صاحب ہیں یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کو لے کے آئے تھے، وہ ملینر ہیں. تو ہو سکتا ہے پہلے آپ کے ذہن میں یہ رہا ہو کہ آپ اس کو کچھ دیں گے، آپ اس کو کچھ پیسہ دیں گے، کچھ ڈالر دیں گے، کچھ اس کی مدد کریں گے. مگر جب آپ کو پتا چلا کہ وہ ملینر ہے تو اب آپ کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے کوئی پوچھے کہ آپ کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ جو آپ کو لے کے آیا ہے یہاں پہ اس کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کہ اس کو ضرورت نہیں ہے مگر مجھ کو ضرورت ہے. میری ہیومینٹی، میری انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں کچھ نہ صحیح کم از کم اس کو تھینک یو تو کہوں. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ تو پوری کائنات سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. نماز پڑھنا ہماری ضرورت ہے، کم از کم ہم اللہ کو تھینک یو تو کہہ سکیں کہ پروردگار تو نے اتنی تمام نعمتیں ہماری زندگی میں بھیجی، ان تمام نعمتوں کا ہم شکر کیا ادا کریں گے. نماز
جو ہم پڑھتے ہیں it is just a token of appreciation to you, O Allah, for all your favors in my life. یہ نماز کا فلسفہ ہے. تو عزیزان محترم، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کا یہ ایک اسپیکٹ. اور پھر دوسرا اسپیکٹ خلق خدا. ظاہر ہے کہ محمد والے محمد علیہ السلام اس دنیا میں حقیقت میں زندہ رہے، اس دنیا میں ہر طرح کی تکلیف برداشت کی، ہر طرح کی ہارڈشپس کو فیس کیا، صرف اور صرف لوگوں کی خاطر، لوگوں کو نجات دینے کے لیے، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، لوگوں کی نصرت و امداد کرنے کے لیے. کتابوں میں ملتا ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. آپ کو پتہ چلا کہ کوئی ضرورت مند ہے. جیسے ہی آپ کو پتہ چلا کہ کوئی ضرورت مند ہے، آپ نے اپنا طواف کٹ کر دیا، آپ نے اپنا طواف چھوڑ دیا کہ طواف میں کر رہا ہوں، میں طواف کو آ کے ریزیوم کر سکتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ فرزند رسول 20 منٹ 25 منٹ لگیں گے، طواف مکمل کر لیجیے. مگر یہ امام کی شان ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت فوراً پوری ہونی چاہیے. 20 منٹ تک کسی ضرورت مند کو ویٹ کرانا حسن مجتبی کی شان کریمی کے خلاف ہے. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نظام. اسی طرح سے ملتا ہے کہ آپ اعتکاف میں تھے. اعتکاف ایک عبادت ہے جس میں انسان 3 دنوں تک کم از کم مسجد میں ڈیڈیکیٹڈلی وقت گزارتا ہے، اور بہت امپورٹنٹ عبادت ہے. تو آپ اعتکاف میں تھے، اگین کسی کو ضرورت پڑ گئی. اگر آپ ان 3 دنوں کے دوران مسجد سے باہر نکل گئے تو اعتکاف آپ کا ختم ہو گیا. تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ کسی شخص کو ضرورت ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا. آپ نے اپنا اعتکاف چھوڑ دیا اور آپ چلے گئے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. تو عزیزان محترم، یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام، وہ تمام ڈیڈیکیشنز اللہ رب العزت کے لیے، اور یہ تمام ڈیڈیکیشنز اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے، اللہ کے بندوں کی نصرت و امداد کے لیے. کیا آپ جانتے ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ نے 4 ٹائمز 1 ٹائم نہیں، 2 ٹائمز نہیں، 4 ٹائمز جو کچھ آپ کے پاس تھا، لٹرلی جو کچھ آپ کے پاس تھا سب اللہ کی راہ میں دے دیا، لوگوں کی مدد. اور 3 مرتبہ جو کچھ آپ کے پاس تھا سب کو ہاف کیا. ہاف اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رکھا اور ہاف اللہ کی راہ میں دیا. اب ظاہر ہے کہ ہم اور آپ ایسا نہیں کر سکتے. یہ امام حسن مجتبی کا عمل ہے کہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں، ایک ہے عمل اور ایک ہے سیرت. یہ عمل امام حسن مجتبی ہے. کسی کی مجال نہیں کہ عمل معصوم کو فالو کر سکے. آپ عمل معصوم کو فالو کرنا چاہتے ہیں، 25 مرتبہ حج پہ جائیے پیدل. امام حسن مجتبی کا جو عمل تھا خلق خدا کے حوالے سے، 4 مرتبہ جو کچھ تھا سب انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دیا. کوئی 1 مرتبہ دے کے دکھائے. 3 مرتبہ جو کچھ تھا اس کو ہاف ڈیوائڈ کر کے دے دیا. تو یہ عمل معصوم ہے. عمل معصوم کو فالو کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. جو ہمارے بس کی بات ہے، جس کا ہم سے ڈیمانڈ کیا گیا ہے، جس کا ہم سے تقاضا کیا گیا ہے، وہ عمل معصوم کو کاپی کرنا نہیں ہے، وہ سیرت معصوم کو فالو کرنا ہے. عمل ایکچوئل ایکشن آف معصوم. سیرت کا مطلب ہوتا ہے میتھڈولوجی، طریقہ کار، روش. سیرت یعنی امام حسن مجتبی نے جو کچھ کیا اس سے اپنے دور کے اعتبار سے جو نتیجہ نکال کے ہم کر سکے اس چیز کو سیرت کہا جاتا ہے. تو امام حسن مجتبی اس طرح سے نماز پڑھتے تھے، اس طرح سے روزے رکھتے تھے، اس طرح سے مسجد کا احترام کرتے تھے، اس طرح سے وضو پہ توجہ دیتے تھے، اس طرح سے حج کرتے تھے، اس طرح سے ڈیڈیکیٹڈ تھے. یہ امام حسن مجتبی کا عمل ہے. اور اس کے ذریعے جو سیرت بنے گی وہ یہ ہے کہ امام حسن مجتبی کی سیرت یہ تھی کہ ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہ ہو. تو ہم اپنی کیپیسٹی میں امام حسن مجتبی کی سیرت کو فالو کریں گے. امام حسن مجتبی کا عمل یہ ہے کہ آپ 4 مرتبہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیں، 3 مرتبہ جو کچھ ہے اس کو ہاف کر کے اللہ کی راہ میں دے دیں. یہ عمل ہے. سیرت کیا ہے؟ جنراسٹی. جب بھی کوئی ضرورت مند ہو، جب بھی کوئی محتاج ہو، ہم اس کی ضرورت سے غافل نہ ہو. جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم اس کی مدد کریں. یہ امام حسن مجتبی کی سیرت سے ملنے والا درس ہے.
اور یہ ہم سے ایکسپیکٹڈ ہے. تو یہ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ مختصر طور پر. اور اب وہ 3 پوائنٹس بہت جلدی. ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ شادی بہت کرتے ہیں. سب سے پہلے ان تینوں اعتراضات کا جواب دینے سے پہلے ایک بات آپ یاد رکھیں، اور یہ نہایت کارآمد ہے اور آپ کو ہمیشہ کام آئے گی. چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے حوالے سے کوشچنس ہو، رسول اللہ کے حوالے سے بھی بہت سے کوشچنس ہیں. نعوذ باللہ آپ کی شادیوں کو لے کے کنسرنس ہیں، یا یہ کہ آپ جو جہاد کیے اس کو لے کے کنسرنس ہیں، یا اور بھی دوسرے مسائل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور پرسنالٹی پر کنٹروورسیز لوگ اٹھاتے رہتے ہیں. تو سب سے پہلے جس چیز کو ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے، چاہے رسول اللہ سے متعلق ہو، امام حسن سے متعلق ہو، ہمارے کسی بھی امام سے متعلق ہو، جب کبھی بھی کوئی اعتراض ہو تو سب سے پہلے آپ یہ سوچئے کہ یہ اعتراض اس دور میں ایگزسٹ کرتا تھا یا ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. کہ آج کے دور میں اگر کوئی اعتراض ایگزسٹ کر رہا ہے تو 1400 سال بعد کا واقعہ ہے، رائٹ؟ 1400 سال پہلے جب رسول اللہ زندگی گزار رہے تھے، امام حسن زندگی گزار رہے تھے، تو اس وقت کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملٹیپل میرجز کو لے کے رسول اللہ کی کردار پر کوئی کوشچن مارک ریز کیا؟ امام حسن مصطفیٰ، یہاں تک کتاب ملتا ہے کہ امام حسن نے 70 طلاق دی. کچھ نے لکھا 90، کچھ نے یہاں تک لکھا کہ 300 ڈیورس امام حسن مصطفیٰ نے دیا. امام حسن مصطفیٰ کی جو میریٹل ایج ہے، ٹوٹل میریٹل ایج کیا ہے؟ کہ امام حسن مصطفیٰ پیدا کب ہوئے؟ 3 ہجری میں پیدا ہوئے. اور آپ کی شہادت کب ہوئی؟ آپ کی شہادت ہوئی 50 میں. تو اس کا مطلب آپ کی ٹوٹل لائف کتنی ہوئی؟ 47. امام حسن مصطفیٰ کی ٹوٹل لائف 47. تو جو آپ کی میریٹل لائف بنتی ہے وہ تقریباً 15-16 سال بنتی ہے. اس سے زیادہ آپ کی میریٹل لائف نہیں بنتی. 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی. اب آپ سمجھ لیں کہ 20-22 سال آپ کی میریٹل لائف میکسیمم بنے گی. تو 20-22 سال میں امام حسن مصطفیٰ نے نعوذ باللہ 300 طلاقیں دی، یا 400 طلاقیں، 400 تک تعداد لکھنے والوں نے لکھ دیا. تو اب 400 طلاقیں دینے کا مطلب کیا ہوگا؟ جو اسلام کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی، اس پہ بھی آتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہم عرض کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ ہے کہ لیکن جب کبھی بھی اس طرح کے اعتراضات ہوں معصومین کی زندگیوں سے متعلق، تو اس پوائنٹ کو آپ ہمیشہ نظر میں رکھیں کہ یہ اعتراضات اس دور میں تھے کہ نہیں تھے. اس دور میں بھی ان کے دشمنوں کی کمی تو نہیں تھی. کیا رسول اللہ کے دشمنوں کی کمی تھی اس دور میں؟ ابو سفیان، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، ابو جہل، یہ سب رسول اللہ کے دشمن تھے. امام حسن کے دشمنوں کی کمی تھی. معاویہ سے بڑا امام حسن کا دشمن کون ہوگا؟ اور معاویہ سے بڑا پروپیگنڈا ایکسپرٹ کون ہوگا؟ تو سب سے پہلے جب کبھی بھی اعتراض ہو امام حسن مصطفیٰ کی شخصیت، 3 اعتراضات. ایک تو یہ کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے بہت زیادہ شادیاں کی، بہت زیادہ طلاق دی. کیا یہ اعتراض اس دور میں کسی دشمن نے کیا؟ معاویہ نے کیا؟ یزید نے کیا؟ نہیں کیا. دوسرا اعتراض، امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لیس بریو تھے. کیا اس پر کسی نے اعتراض کیا اس دور میں؟ یہ پوائنٹ کسی نے اس وقت ریز کیا؟ اگر یہ شارٹ کمنگ پائی جاتی تھی نعوذ باللہ، تو اس دور میں اس کو ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے تھا نا. بڑا اچھا موقع تھا، دلچسپ موقع تھا، ہاٹ ٹاپک ہوتا معاویہ کے لیے کہ امام حسن مصطفیٰ کی کردار کشی کرنے کے لیے چاروں طرف یہ افواہ پھیلا دے کہ وہ جو اپنے گھر کو نہ سنبھال سکے، نعوذ باللہ، وہ امت کی نگہبانی کیا کرے گا، جو روزانہ طلاق دیتا ہو وہ امت کا کیا خیال رکھے گا. اس طرح کا کوئی موضوع معاویہ نے اٹھایا؟ نہیں اٹھایا. شجاعت اور بریوری کے حوالے سے کوئی کنسرن معاویہ کی طرف سے یا معاویہ کی حکومت کی طرف سے یا اس کا جو پروپیگیشن ایجنڈا تھا، جو مشنری تھی، اس کی طرف سے کہیں سامنے آیا؟ نہیں سامنے آیا.
تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو اعتراضات ہو رہے ہیں یہ اعتراضات جینوئن نہیں ہیں، یہ بعد میں تراشے گئے ہیں اور ان شخصیتوں کے ساتھ مڑھے گئے ہیں۔ اگر اس وقت یہ شارٹ کمنگز ان شخصیتوں میں پائی جاتی ہوتی تو اس دور میں ان پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو کنٹروورسیز ویسٹرن ورلڈ میں مسلسل اٹھتی رہتی ہے اور ہمارے بچے بھی کبھی کبھی ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، آپ یہ پوائنٹ بچوں کو اچھی طرح سمجھائیے کہ اس زمانے میں کیا رسول اللہ کے دشمنوں کی کمی تھی؟ اگر وہ خامیاں رسول اللہ میں پائی جاتی جن کو آج ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے تو پھر اس دور میں بھی ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہوتا۔ اس دور میں ہائی لائٹ نہ کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خامیاں نہیں پائی جاتی تھی، انہیں بعد میں تراش کے ان شخصیتوں کے ساتھ اٹیچ کیا گیا۔ یہ ایک پوائنٹ۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملٹیپل میرجز کا مسئلہ، وہ صحیح ہے کہ آپ نے ملٹیپل میرجز کی، مگر وہ ملٹیپل میرجز کرنا وہ جس طرح سے آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے، آج کے دور میں جو نقص مانا جاتا ہے، there is something which is missing کہ رسول اللہ نے ملٹیپل شادیاں کیوں کی، اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ اسپیچ میں جو رسول اللہ کے حوالے سے کریں گے اس میں اس کو کور کریں گے۔ فی الحال امام حسن مصطفیٰ، تو دیکھیں معاویہ کے دور میں اس موضوع کو نہیں چھیڑا گیا کہ امام حسن بہت شادیاں کرتے ہیں اور بہت طلاقیں دیتے ہیں۔ معاویہ کے بعد مروان کی حکومت کچھ 6 مہینے کے لیے یزید کا بیٹا وہ تخت حکومت پہ بیٹھا، مگر وہ صرف ایک مرتبہ ظاہر ہوا اور پھر اس کے بعد میں اس کی لاش لوگوں کے سامنے آئی۔ وہ آیا تخت پہ بیٹھا اور اس نے کہا کہ میں اس تخت کو کیسے قبول کر سکتا ہوں جس کے تمام پلرز مظلوموں کے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، میرا باپ بھی برا تھا، میرا دادا بھی برا تھا، اور اس نے معاویہ اور یزید اور بنو امیہ ان پہ لعن طعن کر کے اس نے کہا کہ میں اس خلافت کو قبول نہیں کرتا، اور وہ پھر اندر چلا گیا اور 6 مہینے کے بعد میں اس کی لاش واپس آئی، اس کی لاش آئی، اس کو مار ڈالا گیا ظاہر ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں مروان کی حکومت ہوئی، مروان کے بعد میں عبد الملک کی حکومت ہوئی، اور بنو امیہ کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جو بنو امیہ کا آخری بادشاہ جسے مروان الحمار کہا جاتا ہے، مروان دا ڈونکی، اس کی حکومت بھی آئی اور ختم ہو گئی۔ یہ تمام سلسلے آئے اور آ کے ختم ہو گئے۔ یہ اعتراض کسی نے نہیں کیا امام حسن مصطفیٰ پہ۔ پھر یہ اعتراض شادی کا جو مسئلہ ہے یہ کب سے آیا اسلامک ہسٹری میں، اس کو آپ کو پتہ لگانا ہوگا، اس کا اوریجن کہاں ہے، کہاں سے یہ شروع ہوا امام حسن مصطفیٰ اور شادی کا مسئلہ۔ تو جب آپ اس کو ٹریس کرنا شروع کریں گے تو یو ول بی سرپرائز ٹو سی کہ سب سے پہلے یہ اعتراض عباسائیڈ کیلفس میں سے منصور دوانیقی کے پیریڈ میں اوریجنیٹ کرتا ہے اور پھر وہاں سے یہ پروپیگیٹ کرتا ہوا اسلامک ہسٹری میں انفلٹریٹ کرتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک کوشچن ذہن میں آئے گا کہ منصور دوانیقی امام حسن مصطفیٰ سے کیوں اتنی نفرت کرتا تھا، اس کو کیا غرض پڑی تھی؟ تو اب دیکھیں اس کا پورا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے۔ یہ جو بنو عباس کو حکومت ملی یہ کس بنیاد پہ حکومت ملی؟ انہوں نے یہ کہا کہ بنو امیہ اہل بیت پہ ظلم کر رہے ہیں اور ہم اہل بیت کو ان کا حق دلائیں گے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کا نعرہ بلند کر کے انہوں نے امت مسلمہ کو انسٹیگیٹ کیا اور امت مسلمہ کو اپنے ساتھ کیا، اور پھر لوگ بنو امیہ کے خلاف اٹھے اور بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی اور یہ تخت حکومت پہ بیٹھ گئے۔ اور ان کا یہ تھا کہ ہم آل محمد کی رضا چاہتے ہیں، الرضا لآل محمد، یہ ان کا سلوگن تھا۔ اور پھر جب ان کو حکومت ملی تو انہوں نے بنو امیہ کو بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ظلم کرنے میں پیچھے چھوڑ دیا۔ تو جو ان کا پہلا خلیفہ ہے ابو العباس صفاح، اور اس کے بعد میں جو دوسرا خلیفہ ہے وہ منصور دوانیقی۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ ابو العباس صفاح کی حکومت آئی اور آگے چلے گی اور اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کا سلسلہ چونکہ جاری ہے، بلکہ انہوں نے اور بھی ظلم کا سلسلہ بڑھا دیا، اور منصور دوانیقی کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام پہ ظلم کا سلسلہ اور بھی آگے بڑھ گیا، تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا۔ اور خاص طور پر جو اعتراض کرنے والے تھے ان میں سر فہرست امام حسن مصطفیٰ کے ڈیسینڈنٹس تھے، امام حسن مصطفیٰ کی نسل کے چشم و چراغ تھے۔ اچھا یہ بھی دیکھیں اللہ کا ایک انتظام ہے کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لوگوں نے
یہ کہنا شروع کیا کہ وہ لیس بریو تھے، تو اللہ رب العزت نے بریوری کو خاص طور پر امام حسن مجتبیٰ کی نسل میں اس طرح سے انٹیگریٹ کر دیا کہ واقعہ کربلا کے بعد آپ دیکھیں گے جتنی بڑی بڑی تحریکیں اٹھی ہیں، جتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں، جتنے بڑے بڑے انقلابات آئے ہیں، چاہے وہ بنو امیہ کے خلاف ہوں، چاہے بنو عباس کے خلاف ہوں، ان کو لیڈ کرنے والے خاص طور پر امام حسن مجتبیٰ کی نسل کے چشم و چراغ نظر آئیں گے۔ تو منصور عباسی کے دور میں امام حسن مجتبیٰ کی جو نسل کے جو لوگ تھے وہ چاروں طرف اپرائزنگ کر رہے تھے اور بنو عباس کو بے نقاب کر رہے تھے، ان کو ایکسپوز کر رہے تھے۔ تو منصور دوانیقی نے سوچا کہ اب اس کو کس طرح سے انکاؤنٹر کیا جائے، تو منصور دوانیقی نے یہ چیز فورج کی۔ یہ امام حسن مجتبیٰ جو اس خاندان کے بڑے ہیں، یہ جو لوگ امام حسن مجتبیٰ کے ڈسینڈنٹ، کے گرانڈ چلڈرن جو امت مسلمہ میں پاپولر ہیں، ان کو جو ریسپیکٹ حاصل ہے وہ امام حسن مجتبیٰ کی وجہ سے۔ یہ لوگ سبط رسول، جوانان جنت کے سردار امام حسن مجتبیٰ کے چشم و چراغ ہیں، ان کا خون ہے، ان کی نسل سے ہیں۔ تو صحیح کہ میں امام حسن مجتبیٰ کی کردار کشی کر دوں، ان کا کیریکٹر اسیسینیشن کر دوں، تاکہ جب وہ لوگوں کی نظر میں انڈرمائنڈ ہو جائیں تو پھر یہ جو ان کی نسل کے افراد ہیں، ان کو قتل کرنا، ان کے مقابلے میں لوگوں کو موبیلائز کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اس کام کے لیے اس نے خاص طور پر یہ پروپیگنڈا ایجاد کیا کہ امام حسن مجتبیٰ کا کیریکٹر اسیسینیشن ہو، لہذا آپ کی طرف یہ نسبت تھی کہ وہ شادیاں بہت کرتے تھے اور طلاق بہت دیتے تھے۔ نہیں، عقل کے خلاف ہے۔ 300 شادیاں یا 400 شادیاں اور پھر شادیاں کر کے ان کو طلاق دینا، جو شریعت کے اعتبار سے اصول ہے وہ یہ ہے کہ میکسیمم جو شادی ہو سکتی ہے 4 ہے۔ اور بتائیے 4 شادی ایسا نہیں کہ 4 شادی مستحب ہے یا 4 شادی واجب ہے، نہیں، لوگ ہمیں غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ اگر مجبوری ہو تو 4 شادی جائز ہے۔ آج کے دور میں تو ایک شادی نہیں نبھا پاتا آدمی، تو 4 کی طرف کیا سوچے گا، خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ صرف جائز ہے، نہ واجب ہے نہ مستحب ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اسلام میں 4 شادیوں کو پروموٹ کیا جائے، نہیں، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ 4 شادیاں آپ کریں، ایون مستحب بھی نہیں، ریکومینڈڈ بھی نہیں ہے، جائز ہے۔ اگر مجبوری ہو تو ہر جائز کام ضروری تو نہیں کہ انسان کرے۔ تو 4 شادیوں زیادہ نہیں کوئی آگے بڑھ سکتا۔ جسٹ امیجن کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے 4 شادیاں کر لی۔ اب آپ جب 5ویں شادی کرنا چاہیں گے تو ایک بیوی کو آپ کو طلاق دینا ہوگا، اور جب تک وہ عدت کی حالت میں، اس وقت تک تو شادی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ عدت کی حالت میں ابھی وہ حقیقت میں ایک طرح سے آپ کی زوجیت میں عدت مکمل ہو جائے۔ تو ان تمام چیزوں کو جب آپ نظر میں رکھ کے کیلکولیٹ کریں گے تو اب آپ سوچنا شروع کیجئے اور غور کرنا شروع کیجئے کہ 400 عورتوں کو طلاق دینے کے لیے اور 400 عورتوں سے شادی کرنے کے لیے کتنی عمر درکار ہوگی، سینکڑوں سال درکار ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، بنانے والوں نے ایک چیز بنا تو دی مگر وہ بھول گئے کہ کوئی اس طرح سے کیلکولیٹ بھی کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اب دیکھیں اماؤنٹ آف پروپیگنڈا اتنا ہائی تھا کہ ایون ہماری کتابوں میں بھی آ گیا، ہماری کتابوں میں بھی روایتیں موجود ہیں، اور یہاں تک روایتوں موجود ہے کہ نعوذ باللہ مولا علی علیہ السلام امام حسن مجتبیٰ کو روکتے تھے کہ تم عورتوں کو طلاق نہ دو۔ اور آپ دیکھیں اگین بھول گئے، مولا علی بھی امام اور امام حسن مجتبیٰ بھی امام، اور امام ہوتا ہے چاہے وہ پہلا ہو اور چاہے وہ آخری ہو۔ دنیا مل کے 14 معصومین علیہ السلام کے کردار میں 250 برس کا عرصہ گزرا، مگر کردار میں کہیں پہ کوئی کانفلکٹ نظر نہ آئے گا۔ تو جب پہلے میں اور 14ویں میں کوئی کانفلکٹ نظر نہیں آتا تو پہلے میں اور دوسرے میں کانفلکٹ کہاں سے نظر آئے گا؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ اگین کوشچن جو پیدا ہوگا وہ یہ کہ مولا علی کیوں روکتے تھے؟ شادی کرنا حرام تو نہیں ہے نا، طلاق دینا حرام تو نہیں ہے نا، شریعت میں حرام نہیں ہے، تو اگر ایک حرام کام نہیں ہے تو مولا علی کیوں روکیں گے؟ کیا مولا علی کسی حلال کام سے کسی کو روک سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ آ کے پھنس گئے کہ مولا علی روکتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ مولا علی برسر منبر آ کے اعلان کر دی، کتابوں میں موجود، ہماری اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ حسن مجتبیٰ کے ساتھ اپنی عورتوں کی شادیاں نہ کرو، وہ طلاق دیتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے اپنے بچے ہوں اور ان میں کوئی خامی ہو، کوئی عیب ہو، کوئی نقص ہو، واقعاً عیب ہو، نقص ہو، تو کیا آپ اسے آگے ممبر سے بیان کریں گے؟
اسے آ کے آپ پبلک میں بیان کریں گے؟ نعوذ باللہ. تو یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ فضول کی بات ہے، اور اس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، بس ایک چیز تراش کے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا. اب دوسرا مسئلہ بریوری کا. امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بریوری. تو دیکھیں جہاں تک مسئلہ بریوری کا، میں چند نمونے جلدی جلدی عرض کر دوں، وقت زیادہ نہیں رہ گیا ہے. امام حسن مصطفیٰ بہت چھوٹے ہیں. سب سے پہلا جو بریوری کا شاہکار امام حسن، 3-4 نمونے عرض کروں جلدی جلدی. آپ 14 مہینے کے ہیں روایتوں کے مطابق، انڈر 2 ایئرس آپ ہیں. معاویہ بن ابی سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے کسی مسئلے میں کچھ ڈسکشن کے لیے مدینے آتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریسیو کرنے سے انکار کر دیا، اور جو وہ چاہتا تھا اس کو رسول اللہ نے انٹرٹین نہیں کیا. تو وہ مولا علی کے پاس گیا کہ علی آپ شفاعت کر دیجئے. کل تمہارے آبا و اجداد علی اور اولاد علی کی شفاعت کے لیے ترستے تھے، اور آج علی اور اولاد علی کی شفاعت پہ اعتراض. یہ بھی ایک حیرت کی بات ہے. تو مولا علی نے بھی کہا کہ نہیں. تو پھر وہ مڑا امام حسن کی طرف، اور عین ممکن اسے مذاق میں کہو، اے حسن تم ہی شفاعت کر دو. جانتا تھا کہ امام حسن رسول اللہ کو بہت محبوب تھے، بے پناہ پیار کرتے تھے. تو اب جیسے اس نے کہا کہ اے حسن تم ہی میری شفاعت کر دو، تو اگرچہ 14 مہینے کے روایتوں کے مطابق، مگر امام ہوتا ہے، چاہے وہ شکم مادر میں ہو، چاہے 14 مہینے کا ہو، چاہے 14 سال کا ہو، اور چاہے وہ اپنی فل ایج میں ہو. تو جیسے ہی اس نے کہا کہ اے حسن میری شفاعت کر دو، فوراً مزاج امامت بدل گیا. اور کتابوں ملتا ہے کہ آپ نے اس کی ناک رگڑی اور کہا کہ اگر شفاعت چاہتا ہے تو شفاعت کی چابیوں کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو یہ امام حسن مصطفیٰ کی بریوری کا پہلا نمونہ. اور دوسرا نمونہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ایرے غیرے مسند خلافت پہ آ گئے، اور اڑنا تراشیدہ کندوں کے مانند کھردرے چہروں کے وحشی جاہل افراد ممبر رسول پہ جا کے دھما چوکڑی کرنے لگے. جو غاصب حق علی تھا، غاصب حق زہرا تھا، وہ ممبر پہ بیٹھ کے ادھر ادھر کی بکواسیں کر رہا تھا. امام حسن مصطفیٰ ادھر سے گزرے، عجیب جملہ کہا، کتابوں میں ملتا ہے. آپ نے فرمایا انزل عن ممبر ابی، میرے بابا کے ممبر سے نیچے اتر. اور آواز میں، اگرچہ بہت چھوٹے تھے، بہت کم سن تھے، مگر آواز میں وہ گرج تھی، وہ ہیبت تھی کہ وہ ممبر سے نیچے اتر گیا، اور یہ کہتا ہوا اترا کہ حسن مصطفیٰ تم سچ کہہ رہے ہو، یہ تمہارے باپ ہی کا ممبر ہے، میرے باپ کا تو کوئی ممبر ہے ہی نہیں. اور اگر آپ غور کریں تو امام حسن مصطفیٰ کی فصاحت و بلاغت پہ جانے قربان، آپ نے یہ نہیں کہا انزل عن ممبر جدی، میرے جد کے ممبر سے نیچے اتر. امام نے کیا فرمایا؟ میرے بابا کے ممبر سے نیچے اتر. گویا امام حسن مصطفیٰ پوری امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میرے جد کے بعد یہ ممبر اگر کسی کی ملکیت ہے، اگر کسی کی وراثت ہے، تو اس ذات والا صفات کا نام ہے علی بن ابی طالب. یہ دوسری بہادری. اور تیسری بہادری، اور بہادری کا تیسرا نمونہ، جنگ جمل، جو پہلی جنگ ہے. مولا علی کو جب خلافت ملی تو 3 جنگیں ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان. جنگ جمل ظاہر ہے کہ وہ جو خاتون آئی تھی مولا علی کو قتل کرنے کے لیے آئی تھی، وہ پورا کیلکولیشن کیے ہوئے تھی، اور جو آئے تھے طلحہ زبیر اور جو خاتون، سب کا ارادہ تھا کہ مولا علی کو مار ڈالنا ہے. اور وہ بالکل مطمئن تھے کہ مولا علی شہید ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور جو مولا علی کا لشکر تھا اس کی تعداد بہت کم تھی. پورا کیلکولیشن وہ کیے ہوئے تھے، اور 25,000 لوگ اس میں مارے گئے اس جنگ میں، اور میجورٹی انہی کے، مولا علی کے لشکر سے بہت کم لوگ مارے گئے. تو اب وہ جنگ ہو رہی ہے. آخر میں مولا علی نے دیکھا کہ یہ جو اونٹ ہے، یہ اونٹ، یہ حقیقت میں
اس کے آس پاس تمام مسلمان جمع ہو گئے. وہ جو اس لشکر کے ساتھ آئے تھے اور اس کو وہ باقاعدہ اس کی پوجا کر رہے, اس کی میگنیاں ایون کھا رہے تھے اونٹ کی, اس کو اتنا متبرک سمجھ رہے تھے. مولانا نے دیکھا کہ جب تک یہ اونٹ نہیں گرے گا اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو وہ اونٹ کس نے گرایا؟ اس اونٹ کے گرانے کا مطلب جنگ کا خاتمہ. مولا علی نے محمد حنفیہ سے کہا کہ میرے لال آگے بڑھو, حملہ کرو. تو جب امام علی کے حکم پر محمد حنفیہ آگے بڑھے, محمد حنفیہ کی بہادری آپ کو پتا ہے. مولا علی نے ایک مرتبہ ایک زرہ تھی جو آپ کو تھوڑی سی بڑی تھی, آپ نے محمد حنفیہ کو دیا اور کہا ہے میرے لال اس کو لوہار کے پاس لے جاؤ, بلیک اسمتھ کے پاس لے جاؤ اور اسے کہو کہ اس کو کاٹ کے چھوٹی کر دے. کتابوں میں ملتا ہے محمد حنفیہ کتنے بہادر تھے. محمد حنفیہ نے زرہ کو لیا, کہا بابا اجازت ہے میں کچھ کوشش کروں. آپ نے اپنے ہاتھ سے اس لوہے کی زرہ کو پکڑا اور جہاں سے امیر المومنین چاہتے تھے کہ چھوٹی ہو وہاں سے اس کو پھاڑ کے الگ کر دیا. یہ بہادری محمد حنفیہ کی. مولا علی چاہتے تھے کہ بہادری ان سے ظاہر ہو, ورنہ مولا علی جو در خیبر کو 2 انگلیوں پہ اکھاڑ لے وہ اس زرہ کو بھی توڑ سکتے تھے, مگر چاہتے تھے کہ بہادری ان کے بیٹے سے ظاہر ہو, اور ان کے بیٹے سے ظاہر ہو تاکہ حسن مصطفیٰ کی بہادری میں کوئی شک نہ کر سکے. وہ کیسے؟ جنگ جمل میں مولا علی نے محمد حنفیہ سے کہا کہ میرے لال آگے بڑھو. محمد حنفیہ آگے بڑھتے, ادھر سے سینکڑوں تیر آ رہے ہیں, بلکہ ہزاروں تیر آ رہے ہیں. محمد حنفیہ جیسا بہادر پیچھے ہٹ گیا. مولا نے کہا کہ آگے بڑھو, پھر پیچھے ہٹ گیا. کہا بابا جان دیکھیے تو صحیح کتنے تیر آ رہے ہیں. تو مولا علی نے کہا کہ میرے لال حسن تم آگے بڑھو, اے میرے لال حسن مصطفیٰ تم آگے بڑھو. امام حسن مصطفیٰ آگے بڑھے اور ان تیروں کو کراس کرتے ہوئے اس اونٹ تک پہنچ گئے. نہ تیر روک سکے, نہ نیزے روک سکے, نہ پتھر روک سکے, نہ لشکر روک سکا, نہ قبیلے روک سکے. حسن مصطفیٰ آگے بڑھتے چلے جا رہے اور اس اونٹ کا پیر قطع کر کے اس جنگ کا خاتمہ کر دیا. جنگ تو ختم ہو گئی, مگر محمد حنفیہ تھوڑا سا ایک طرح سے رنجیدہ ہو گئے کہ میں وہ بہادری نہ دکھا سکا جو میرے شایان شان تھی, جو میرا فرض تھا. تو اب سب امام حسن کو مبارکباد دے رہے ہیں مگر محمد حنفیہ نظر نہیں آتے. تو مولانا نے کہا کہ محمد حنفیہ کہاں ہو؟ محمد حنفیہ کو بلایا اور کہا میرے لال یہ تمہارے چہرے پہ مرجھاہٹ کیسی, یہ بے چینی کیسی؟ میرے لال مقابلہ تو 2 برابر کی طاقتوں میں ہوتا ہے, تم کہاں اور حسن مصطفیٰ کہاں؟ اے میرے لال حسن مصطفیٰ, تم میں اور حسن میں فرق یہ ہے کہ تم میری اولاد ہو اور حسن مصطفیٰ رسول اللہ کی اولاد ہے. یہاں میں مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن مولا علی نے یہ ایک لفظ استعمال کر کے حقیقت میں 2 اعتراضات کے جواب دے دیے. رسول اللہ پر بھی اگر اعتراض ہوتا ہے تو یہی اعتراض ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے کبھی تلوار نہیں چلائی. اگر امام حسن پہ اعتراض ہوتا ہے تو یہی اعتراض ہوتا ہے کہ ان کے اندر بہادری کم تھی. محمد حنفیہ سے یہ جملہ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت کا بھرم بھی بچا لیا اور امام حسن مصطفیٰ کی شجاعت کو قیامت تک کے لیے ثابت بھی کر دیا. اے میرے لال محمد حنفیہ گھبراتے کیوں ہو؟ تم میرے فرزند ہو اور یہ محمد مصطفیٰ کے فرزند ہے. میرے فرزند ہو, میرے فرزند ہو کا مطلب کیا ہے؟ پوری کائنات میں علی سے بڑھ کر بہادر کوئی گزرا ہے؟ علی سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں گزرا. اور علی بہادری میں اپنی بہادری میں اپنے سے رسول اللہ کو برتر بتا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تلوار نہ چلائی وہ مصلحت کا تقاضا تھا, مگر بہادری میں رسول اللہ پوری کائنات میں بے مثل و بے نظیر تھے. یہ تیسرا نمونہ ہو گیا. اور چوتھا نمونہ جنگ صفین میں جب معاویہ کا لشکر آیا تو انہوں نے گھاٹ پہ آ کے قبضہ کر لیا. اور گھاٹ پہ جب انہوں نے قبضہ کر لیا, ظاہر پانی بند کرنا ان کی ہمیشہ سے خصلت ہے, پانی بند کر دیا انہوں نے. یزید نے وہی کیا جو اس کے باپ نے کیا تھا. جب پانی انہوں نے بند کر دیا تو
مولا علی نے اپنے لشکر کے سرداروں سے کہا کہ پانی کھولنا. تو پانی کھولنے کے لیے قبل اس کے کہ لوگ آگے بڑھتے وہاں پہنچتے، مالک استر جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ امام حسن گھاٹ پہ پہلے ہی قبضہ کر چکے ہیں. تو یہ 4 حقیقت میں بہادری کے نمونے ہیں. جہاں پہ محمد حنفیہ جیسا بہادر پیچھے ہٹ رہا ہو وہاں پہ حسن مصطفیٰ آگے بڑھتے ہیں، اور جہاں پہ مالک استر دیر سے پہنچ رہے ہوں حسن مصطفیٰ وہاں پہلے پہنچ کے جھنڈا لہرا چکے ہوں. یہ حسن مصطفیٰ کی بات ہے. اور عزیزان محترم باقی باتیں وہ نیکسٹ مجلس جو امام حسن مصطفیٰ کے حوالے سے ہوگی اس میں. اللہ اکبر. کریم آل محمد، کریم آل محمد کی مجلس ہے. عزادارو، حسن مصطفیٰ نے پوری زندگی یا اللہ کی عبادت کی یا خلق خدا کی نصرت و امداد کی، اور ایسی عظیم شخصیت کے ساتھ وہ ظلم کہ زہر سے آپ کو شہید کیا گیا، اور زہر بھی وہ بھیجا گیا جس کے بعد حسن مصطفیٰ زندہ نہ بچ سکے. اور زہر دینے کا اہتمام جعدہ بنت اشعث کے ذریعے کیا گیا. جعدہ بنت اشعث کون؟ امام حسن مصطفیٰ کی بیوی. اللہ اکبر. کوئی حسن مصطفیٰ کی مظلومیت کو سمجھے تو بھلا. باہر آتے ہیں لوگ طرح طرح کے تانے دیتے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ نے سولو کیوں کر لی، یہ کیوں کر لیا، وہ کیوں کر لیا. گھر کے اندر جاتے ہیں تو جو بیوی ہے وہ آپ کی قاتلہ، جو بیوی امام کو زہر دے سکتی ہے وہ کتنا ٹارچر کرتی رہی ہوگی، کتنی تکلیف پہنچاتی رہی ہوگی. مگر حسن مصطفیٰ کی عظمت کردار کہ اس بیوی کو بھی شکایت کا موقع نہ دیا. یہ عزیزان محترم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگیوں سے ملنے والے لیسنز ہیں. بس عزاداروں، کتابوں میں ملتا ہے کہ جب امام حسن مصطفیٰ کو زہر دیا گیا اور آپ اس وقت روزے کی حالت میں تھے جب آپ کو زہر دیا گیا، اور جب آپ نے روزے کی حالت میں روزہ کھولنے کے لیے افطار کرنا چاہا تو اس ملعونہ نے اس دودھ میں جو امام حسن مصطفیٰ کے لیے تیار کیا گیا تھا اس میں زہر ڈال دیا کہ تاکہ امام جب وہ دودھ پئیں تو آپ کے جسم پہ اثر ہو جائے. فوراً آپ کے جسم پہ اثر ہوا، اور اتنا شدید اثر، اللہ اکبر. آپ کو اس سے پہلے بھی زہر دیا گیا تھا مگر اس مرتبہ جو زہر دیا گیا وہ بہت شدید زہر تھا، اور آپ زہر کی شدت سے تڑپ رہے تھے. جب امام حسین نے آپ کو اس عالم میں تڑپتے ہوئے دیکھا تو کتابوں ملتا ہے کہ امام حسین زار و قطار رونے لگے اور کہا، اے میرے ماجائے، یہ میں آپ کا کیا عالم دیکھ رہا ہوں. کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک طرف امام حسین رو رہے تھے اور دوسری طرف امام حسن رو رہے تھے. امام حسین امام حسن کی مظلومیت پہ رو رہے تھے، اور امام حسن کربلا کو یاد کر کر کے رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ، اے میرے ماجائے حسین تم مجھ پہ نہ رو، تم اپنے آنسوؤں پہ قابو رکھو. اے میرے لال، اے میرے ماجائے حسین، کربلا میں جو مظلومیت تم پہ ڈھائی جائے گی وہ اپنی مثال آپ ہوگی. کائنات میں وہ مظلومیت کسی کی نہ ہوگی جو تمہاری ہوگی. ہاں ارباب اعضاء، ذرا تصور کیجئے کوئی زینب اولیاء مقام کی مظلومیت کو سوچے. ہائے زینب اولیاء مقام، ایک دشت مدینے میں سامنے رکھا ہوا ہے اور ایک دشت شام میں مدینے میں سامنے رکھا ہوا. جو دشت مدینے میں سامنے ہے اس میں بھیا حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے، اور جو دشت شام میں ہے اس میں دوسرے بھائی حسین کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا. ہاں عزاداروں، میں کیا بیان کروں. امام حسن مصطفیٰ جب شہید ہو گئے، شہادت کے بعد آپ کو امام حسین نے غسل دیا، کفن پہنایا، اور سپرد لحد کرنے کے لیے جب حسب وصیت امام حسن مصطفیٰ نانا کے روضے کی طرف لے کے بڑھے ہیں تو بدر و احد و خیبر و خندق اور جمل و صفین کے کینوں سے بھرے ہوئے دل
اور ان کے پیروکار نگاہوں کے سامنے آ گئے اور ارباب عزا جنازے پہ تیر بارانی کر دی۔ عزاداروں ذرا تصور کیجئے، جب جنازہ ایک مرتبہ گھر سے رخصت ہو جاتا ہے تو دوبارہ گھر واپس نہیں آتا، مگر ہائے حسن مجتبیٰ کی مظلومیت کہ جنازہ رخصت ہوا، مگر جب جنازے پہ تیر بارانی ہوئی اور حسن مجتبیٰ کا کفن خون سے رنگین ہو گیا، اے ارباب عزا، تو جنازے کو واپس لایا گیا۔ اب آپ تصور کیجئے جب جنازہ واپس آیا ہوگا اور زینب علیہ مقام نے جنازے پہ تیر دیکھے ہوں گے تو زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ جی چاہتا ہے دست ادب جوڑ کے عرض کروں، بی بی فریاد و فغاں کیجئے، مگر اتنا یاد رکھیے کہ یہاں جنازے میں تیر ہیں، مگر کربلا کے میدان میں جب حسین گھوڑے کی بلندی سے زمین پہ آئیں گے تو وہاں حسین کے بدن میں تیر نہیں ہوں گے، وہاں جنازہ تیروں کے اوپر معلق ہوگا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزاداروں، کفن بدلا گیا اور کفن کو بدلنے کے بعد دوبارہ لے کے جایا جا رہا ہے جنت البقیع کی طرف۔ جی چاہتا دست ادب جوڑ کے عرض کروں، مولا خدا سلامت رکھے، حسین موجود ہیں، عباس موجود ہیں، بنی ہاشم کے جوان موجود ہیں، اگرچہ آپ کی لاش کی بے حرمتی ہوئی، جنازے پہ تیر بارانی ہوئی، مگر پھر سے کفن بدل دیا گیا، پھر سے جنازہ تیار کیا گیا اور پھر سے جنت البقیع کی طرف لے جا کے عزت و احترام کے ساتھ سپرد لحد کر دیا گیا۔ مگر اے حسن مجتبیٰ، جیسا کہ آپ نے کہا تھا لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ، یہاں ایک کفن اگر خون سے تر ہو گیا دوسرا کفن بدل دیا گیا، مگر ہائے کربلا کا میدان، 3 شب و روز کے بھوکے اور پیاسے حسین، لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا، بے کفن لاش حسین کربلا کی جلتی زمین پہ پڑا رہا، ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس کو سپرد لحد کر دیا، مگر ہائے سید سجاد کی مظلومیت، بابا کا پامال سمے اسپاں لاشا کربلا کی جلتی زمین پہ بے گور و کفن دیکھ کے تڑپتے رہے۔ ہائے سید سجاد اتنا مجبور ہے کہ چند گز کے فاصلے پہ کھڑا ہوا ہے، مگر ایک مٹھی خاک بھی اپنے بابا کے جسم اطہر پہ نہیں ڈال سکتا۔